حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا بہترین درس دیتے ہوئے امت سے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ کے محبوب کے قریب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اخلاق کے تمام چیزیں اپنانی ہوں گے، اخلاق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہو۔ اخلاق کے تقاضے کیا ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص آپ کو محروم رکھے، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے عطا کریں، اسے عنایت کریں، اس پر کرم کریں، اس پر مہربانی کریں۔ یہ اخلاق کا تقاضا ہے۔ غالباً حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ کے گھر کے قریب ایک غیر مسلم یہودی رہتا تھا۔ چھت سے پانی آنے کے لیے جو پائپ لگا ہوتا ہے، اب آ گئے ہیں جدید وسائل، لیکن چھت سے پہلے ایک راستہ بنا دیا جاتا تھا کہ چھت پر پانی نہ کھڑے بارش کا، وہ نیچے آ جائے۔ تو اس کے پانی کا رخ جو تھا غیر مسلم کا، وہ مالک ابن دینار کے گھر کی طرف تھا۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گھر کی طرف تھا، تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے کے بالکل نیچے، چھت کا جو پانی آتا تھا، اس راستے کے نیچے انہوں نے اپنا عبادت خانہ کہ میں اس جگہ عبادت کروں گا خاص کر رکھا تھا۔ جگہ کو، اس جگہ کو خاص کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس غیر مسلم کو علم ہو گیا اس بات کا کہ جہاں سے میرے چھت کا پانی گزرتا ہے، اسی کے عین نیچے حضرت مالک کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، حضرت مالک کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ یہ بات جب اسے علم ہوا اس بات کا، چاہیے تو یہ تھا وہ احساس کرتا، وہ غلط کام نہ کرتا، بلکہ اپنے اس بارش کے پانی کے راستے کو تبدیل کر لیتا، لیکن اس ظالم شخص نے اس طرح کیا کہ وہاں سے جان بوجھ کر پانی گراتا تاکہ حضرت مالک پریشان ہو اور ان کی عبادت میں خلل آئے۔ پھر اس طرح جب اس نے یہ کام کیا تو حضرت مالک نے اسے کچھ نہ کہا۔ اس شخص نے ان کی صبر کو، ان کی حلم کو، ان کی برداشت کو ان کی کمزوری سمجھتے ہوئے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہوتا ہے نا اس طرح کہ انسان صبر کر رہا ہو تو سامنے والا جو زیادتی کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی جرت نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے، مجھ سے حساب لے سکے، اس کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، حالانکہ وہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت مالک نے کچھ نہ کہا۔ پھر اس شخص ظالم نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ وہ گھر کے بیت الخلاء میں نہ جاتا، بلکہ کسی اور جگہ رفع حاجت کے لیے نہ جاتا، بلکہ چھت پر بیٹھ کر رفع حاجت کرتا اور اس گندگی کو اسی پانی کے راستے سے حضرت مالک ابن دینار کے عبادت خانے تک پہنچا دیتا۔ تو آپ نے تب بھی یہ معاملہ نہ کیا، کچھ بھی نہ کہا۔ بالآخر وہ شخص از خود اس گھر کو چھوڑ کر جانے لگا اور چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہونے لگا۔ تو جب اس نے چھوڑنے کا پختہ ارادہ کیا اور جانے لگا تو حضرت مالک کے پاس آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی ہے، بڑا پریشان کیا ہے، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ حضرت مالک نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وہاں سے ایسے پانی بہاتے یا تم گندگی بہا دیتے اور وہ میری عبادت خانے میں آ جاتی، وہ میں صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اسے اپنے عبادت خانے کو پاک کیا کرتا تھا۔ تو وہ آپ کے حلم پر، آپ کے اخلاق پر اور آپ کی برداشت اور صبر پر اس قدر متاثر ہوا کہ وہ حیران رہ گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ و منوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں بھی ایسا حلم، ایسا صبر اور ایسی برداشت عطا فرمائے۔ آج جو جتنے بھی معاملات ہیں، آج جتنے بھی پریشانیاں ہیں، آج جتنے بھی ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہے، وہ ہماری عدم برداشت کے سبب، وہ ہماری بے صبری کے سبب۔ ہم کہتے ہیں کہ خالق کے کائنات ہم سے ناراض ہو گیا، ہم بے صبر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وعدہ تو صبر کرنے کے والوں کے ساتھ کا ہے کہ میں ساتھ ہوں صبر کرنے والوں کے۔ ہم بے صبر ہو کر اس کا ساتھ مانگتے ہیں، تو اسی لیے ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے اور ہم برداشت چھوڑ کر، اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ آج جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، آپ دیکھ لیں اس معاملے میں فقط عدم برداشت ہی سرِ فہرست ہے، بے صبری ہی سرِ فہرست ہے۔ ہم صبر کر لیں، برداشت کر لیں،
چاہیے کہ ہمیں خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ ہمیں اس معاملے پر صبر کرنے کی اور اس معاملے کو صلح فہمی کے ساتھ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔